السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ کریں گے اور یہ تحریر ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی۔ بچوں، یہ خلاصہ آپ کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس خلاصے کو کچھ پوائنٹس اور ہیڈنگز کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن آپ نے خلاصہ تحریر کرتے وقت ہیڈنگز نہیں لکھنی، بس اس کو پیراگرافنگ میں لکھ دینا ہے۔ یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے ابھی آپ کے سامنے ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا، تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ خلاصہ آپ لوگوں کو بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مسلمانوں کی رواداری۔ اس میں یہاں پر آپ جو اہم نکات لکھیں گے وہ یہ کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری اپنائی، لیکن جب کفر الحاد غالب آنا چاہے تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اکبر کی بے جا رواداری نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، چنانچہ حضرت مجدد الفسانی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے حکمران مثلاً شاہ جہان اور اورنگزیب دین پر چلنے لگے۔ آگے آپ جس اہم بات کو ڈسکس کریں گے وہ مسلم اقتدار کا زوال ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم اقتدار زوال کا شکار ہوا، جسے بچانے کے لیے نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو نے اپنی جان کی بازی بھی لگا دی۔ دوسری طرف شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں نے جہاد جاری رکھا، مگر اب صورتحال نہایت خراب ہو چکی تھی، انگریزی اقتدار غالب آ چکا تھا۔ اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سر سید احمد خان کی کاوشیں۔ یہاں پر اس موقع پر سر سید احمد خان آگے آتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا لکھیں گے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے تقاضوں کو سمجھا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول پر آمادہ کیا، تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے بچھائے ہوئے جال سے بچ سکیں۔ چنانچہ مسلم دشمنی کے سلسلے میں ہندوؤں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، جبکہ ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ اب اگلا پوائنٹ جو اہم ہے یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے ہندو اور انگریزوں کی دشمنی، ہندو اور انگریزوں کی مسلمانوں سے دشمنی۔ 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ، 1919 میں تحریک خلافت میں ہندوؤں کی غداری اور شدی اور سنگٹن کی تحریکوں سے ہندو ذہنیت کی کلائی کھل چکی تھی، یعنی ان کی ذہنیت کھل کے سب کے سامنے آ چکی تھی کہ وہ اصل میں کیا ہے، جبکہ دوسری جانب وعدے کے باوجود ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے کرنا انگریزوں کی مسلم دشمنی واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تمام حالات واضح کر چکے تھے کہ انگریز ہو یا ہندو، دونوں مسلم دشمنی پر اتر چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ جو اہم ہے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے ایک مملکت کا قیام۔ اب اس صورتحال میں مسلمانوں کو ایک مملکت کا خیال ذہن میں آتا ہے، لہٰذا ہندو اور انگریزوں کی دشمنی کے بعد کیا سمجھ میں آیا مسلمانوں کے کہ ہماری ایک الگ مملکت ہونی چاہیے، لہٰذا بعد ازاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر 1930 میں علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اور 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا اور یہ ضروری سمجھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی شبانہ روز محنت رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ اینڈ میں آپ یہ مقاصد تھوڑے سے بیان کر دیں گے۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام تھا، جو بدقسمتی سے اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و عمل کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور وطنی عزیز کے استحکام کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ تو بچوں یہ آپ کے سامنے جو خلاصہ پیش کیا گیا، اگر آپ اس کو ان پوائنٹس کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ ادروائز بورڈ میں جب ہم چیک کرتے ہیں تو بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور نظریہ پاکستان سبق کے خلاصے کے بجائے وہاں پر اصل نظریہ پاکستان 23 مارچ 1940 کا جو نظریہ ہے وہ لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ شکریہ۔